अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में अजीब 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 आप सुनेंगे, आपको समझ आएगा कि तुम्हें आपको कुछ भी समझ नहीं आया। मैं हैरान होता हूँ उन यूट्यूब उन चैनल्स पे जो कि सेटेलाइट चैनल हैं, वो डिबेट कराते हैं ऑनलाइन डिबेट में क्या होता है, सब खचाखच बोले जा रहे और एक दूसरे पे कीचड़ ही उछालना है। जाकिर नाइक भी जद में आ गया। अब जब जाकिर नाइक जद में आ गया तो क्या जाकिर नाइक को इन लोगों ने रोक लिया, या उसने मुसलमान करना छोड़ दिए, या वो मलेशिया में महफूज नहीं है, या उसकी नेशनलिटी कैंसिल होगी, ये सऊदी अरब की नहीं। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। मैं तमाम न्यूज़ चैनल को दरख्वास्त करूंगा जो अभी आप देखेंगे, उसके बाद क्या आपने नतीजा निकाला कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करें। बात यह है कि कोई किसी धर्म में कोई कभी नहीं जाता जब तक कि उसकी स्टडी ना करे। जाकिर नाइक साहब हों या अशोक जी हों या कोई भी हो दुनिया का आदमी, मैं हूँ, आप हो, जब तक वो रिसर्च नहीं करता उस पर कोई किसी धर्म में नहीं जाता। इस्लाम अभी 1446 साल पहले दुनिया में जो आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से चला आ रहा था इस्लाम। अच्छा, मैं आप आगे बढ़े उससे पहले आपत्ति कर दूं। आप जाकिर नाइक को साहब कह रहे हैं, उससे बड़े साहब आप हैं। मतलब मैं आपको जाकिर नाइक से ऊपर रखता हूं, कम से कम उसे साहब तो मत कहिए। भगोड़ा है वो। आतंकवादी इस देश का भगोड़ा है। एक सभ्यता हमें सिखाई गई है। आतंकवादी को आप बात कर रहे हैं जिसका जवाब आतंकवादी है नहीं है, उसका जवाब उसका मोदी को गाली दे देंगे, ओसामा बिन लादेन को नहीं गाली देंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सब समझ में आ रही है। हम नहीं दे सकते। अरे आप तो हर एक को गाली देते हैं। प्रधानमंत्री इस देश के जितने हितैषी हैं उन सबको ये गाली दे सकते हैं, और इस देश के जितने दुश्मन हैं, इस देश के दुश्मन हैं, सबको साहब कह के बोलेंगे। यही आपके संस्कार आप बता रहे हैं। ये लोग जो आपके व्यूअर्स देख रहे हैं आपके संस्कार को नहीं देख रहे हैं कि आतंकवादियों को पालो। पाकिस्तान से बैठे हुए सब लोग हैं ना, इनको तो सारे हासिक भाई की बात पूरी हो जाने दीजिए। ठीक है, देखिए, मैं कहता हूं कि 1445-46 साल पहले इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए आया, और पहले दिन से जब आदम अलैहिस्सलाम आए थे सबसे चल रहा था कलमा ला इलाहा। सारे नबियों की 1,24,000 अंबिया की एक आवाज़, एक साउंड थी, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफ़ीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल जबीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ये सारा का सारा 7वीं सदी के बाद आया। इससे पहले तो नाम निशान नहीं था। यहाँ बैठकर सारी कहानी बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, वो समझ में नहीं आती। ये कहानियां। हम ये कहते हैं मजहब कोई सा भी हो, सनातन हो, एकता की बात करता है। अरे सनातन एक मजहब की बात करता है, एक खुदा की बात करता है, और इस्लाम एक खुदा की बात करता है। दोनों के अंदर एकता की बात है। हम ये कहते हैं सनातन में जो एकता की बात है, इस्लाम में जो एकता की बात है, उसे और जो आप अपने धर्म में चल रहे हैं अपनी धर्म, लेकिन मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अच्छा काम पूरे विश्व में जहर घोला है। मैं बताऊं कहां कहां। 2009 में आतंकवादी हमला होता है अमेरिका में, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। बांग्लादेश में हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक का नाम आता है। फ्रांस के अंदर हमला होता है, उसमें जाकिर नाइक के पैदा किए हुए लोग होते हैं। आप कह रहे हो जेल क्यों नहीं जा रहे? कौन जेल क्यों नहीं भेज रहे? अरे आप क्यों नहीं भेज पा रहे? आपका राष्ट्रपति खड़ा हुआ था फीफा वर्ल्ड कप में और वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति नीचे बैठा हुआ था, वो भाषण दे रहा था। आपका राष्ट्रपति, हमारा राष्ट्रपति जो है वो नीचे बैठा हुआ था। आपका हमारा राष्ट्रपति नीचे बैठा हुआ था और वो भाषण दे रहा था। समस्या ये है कि ये पूरा देश देख रहा है, हमारा पूरा देश देख रहा है। आपका वहां का प्रधानमंत्री और इस देश के दुश्मनी जो करेगा वो पूरे विश्व का भी दुश्मन माना जाए, मानवता का दुश्मन है। आचार्य जी, इसलिए आप दुश्मन, एक सवाल पूछना बनता है हासिक जी से। वहां बैठे मानवता का दुश्मन है, उसकी सपोर्ट में आप पूरा यहाँ पर बैठे हुए लोग जो आचार्य एक सवाल पूछना बनता है। हासिक खान से एक सवाल पूछना बनता है। हासिक भाई, आपने कहा कि जाकिर नाइक अगर इतना बड़ा गुनहगार है, भगोड़ा है, आतंकी है, तो हिंदुस्तान में उसे फांसी क्यों नहीं दे दी जाती? बहुत जायज सवाल पूछा आपने। क्या आपने पाकिस्तान से पूछा कि जाकिर नाइक को वहां क्यों बुलाया गया, उसको रेड कारपेट वेलकम क्यों दिया गया? क्या आपने उसको क्रिटिसाइज किया? क्या उसकी आलोचना की हासिक खान साहब आपने? नहीं।
جی آپ یہ بتاؤ کہ جرم آپ کرو اور سوال کا جواب میں دوں، کیسے دے دوں گا؟ پاکستان سے ہمارا کیا لینا؟ ہم تو تذکرہ بھی نہیں کرتے. یہی بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایسے ٹھیکیدار لوگ جو دیش میں نفرت دیتے ہیں کرتے ہیں، ہم اس کا نہ سمرتھن کرتے ہیں نہ وروध کرتے. ہمارے ملک کی سرکار سے ہم ناگرک ہیں، ہم اپنے ملک کی سرکار سے سوال کریں گے کہ وہاں ہمارا راشٹرپتی کیوں بیٹھا رہا؟ آپ یہاں کہہ رہے ہو وہاں ہمارا راشٹرپتی کیسے بیٹھا رہا؟ بڑے قابل تعریف بات آپ نے حاضر خان صاحب کہی کہ پاکستان سے ہمارا کیا لینا دینا. میں نے اس وجہ سے آپ سے بات پوچھی تھی کیونکہ کل ہی کی ڈیبیٹ میں ایم کے جو پروکتا تھے حاضر انگریز صاحب، آپ بھی تھے ان کے ساتھ، تو انہوں نے نصر اللہ کو اپنا بھائی بتا دیا تھا. حاضر خان صاحب نہیں مانتے کہ سناتن سب سے پہلے آیا، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ ان کا ڈی این اے ہی سناتنی ہے، یہ نہیں مانتے. دیکھیں ان کی کسی کے ماننے نہ ماننے سے تو کوئی مورخ ہے اپنے آپ کو بتا رہا ہے، وہ اس کو تو کوئی سمجھا ہی نہیں سکتا. پورے وشو میں سمجھانے کا ٹھیکہ تو سمجھنے کا. کسی ویکتی کو یدی کوئی آنکھ کا اندھا ہے ہی نہیں اور آنکھ بند کرنے کا اندھا ہونے کا سوانگ رکھ کے بیٹھ جائے تو اس کو کوئی جگا نہیں سکتا نا. یہاں بیٹھے بات سمجھ لے گا آپ کی باتیں. ارے بھائی اسلام ارے کہاں سے آیا؟ 1400 سال پہلے جس چیز کا نام و نشان نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی اس کا کوئی ایک ہسٹوریکل فیکٹ نہیں ہے، ایک اینٹ تک نہیں ہے، ایک اینٹ تک نہیں ہے. بڑا موضوع سوال پوچھ رہے ہیں آپ، ان کے سوال کو سنیے آچاریہ وکرمادتیہ. میں چاہتا ہوں اس کا جواب، میں بھی سننا چاہتا ہوں. حاضر صاحب جو کہہ رہے ہیں اس کو سن کے اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ میں حاضر بھائی سوال پوچھیے. میں کہہ رہا ہوں کہ سناتن سب سے، جیسا آپ کہہ رہے ہو، ہمارے اعتبار سے اسلام پیار پرانا ہے، آپ کے اعتبار سے سناتن پرانا. اسلام آیا 1445 سال 46 سال پہلے، وہ 57 ملکوں میں پھیل گیا، 250 کروڑ لوگ ہو گئے دنیا میں. آپ کا بہت سناتن پرانا تھا تو 2 ہی ملکوں میں ہندوستان میں کیوں رہا اور کئی جگہ پرکٹ کیوں نہیں ہوا؟ نہیں آپ کی گھر پہ ہی پرکٹ رہا. اب جواب سنیے. اب میں سن لیجیے. پہلے تو 1400 سال پہلے مان لیا نا، 1400 سال پہلے سے تو کھا ہی نہیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام. بھائی صاحب جس کو بھی مان لو، کس کا پڑوسی کا ہو، کھڑوسی کا ہو، جس کا بھی ہو، جو مان لو، جو مان رہے ہو، میں اس میں ماننے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اگر بھارت کے پنچانگ کو دیکھ لو تو اس کے اندر سہسرابدی کا پورا ورنن آپ کو مل جائے گا. سرشٹی کب آرمبھ ہوئی، کیسے آرمبھ ہوئی، کون سا سنوت چل رہا ہے. اس وقت مہاراج وکرمادتیہ کا سنوت چلتا ہے، اس کی آیو ہے 2081. وہی تم سے پرانا ہے. اس سے پہلے یدھشٹھر سنوت چلتا تھا، اس سے پہلے کون سا سرشٹی سنوت چل رہا تھا، وہ سب تم کو سمجھنا نہیں آتا ہے. ارے سن تو لو بھائی، میں آپ کو اس کا ڈاکیومنٹری پروف دے رہا ہوں. اس کا ڈاکیومنٹری پروف دے رہا ہوں. ڈاکیومنٹری پروف دینے کے ابھی آپ نے ڈاکیومنٹری پروف دے دو، اتہاسک تتھے دو، ایک اینٹ دکھا دو. آج مجھے بتائیے. ارے بھائی کہاں سے کہانی مت سناؤ، کہانی مت سناؤ. ہسٹوریکل فیکٹ ہو گے تب پتہ چلے گا. وگیان ہسٹوریکل فیکٹ بنتا ہے. وہی کاغذ نہیں دکھائیں گے، بک بک کوئی کرتے رہیں گے. کاغذ دکھانے کی آوشکتا نہیں ہے، نہ تو کاغذ دکھانے کو راضی ہے. میں کہہ رہا ہوں میں ہسٹوریکل فیکٹ دینے کو یہاں بیٹھا ہوں. یہاں یہی بات ہے کہ کیول بک بک بھونکنے کی عادت ہے، بھونکنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا ہے. کیول اس وشو کے اندر بھونک کے کیوں وشو کو آتنک پتی. ارے میں سمجھا رہا ہوں نا کیوں ہو رہا ہے. مسلمان کیوں ہو رہے ہیں؟ اسلام کیوں پھیل رہا ہے وہ بھی سمجھا رہا ہوں بھائی. اسلام 56 دیش میں کیوں پھیل گیا وہ بھی سمجھا رہا ہوں. کسی بھی پڑھے لکھے آدمی کے پاس جا کے دیکھو، آج پورے وشو میں اسلام کو چھوڑنے کو تیار بیٹھا ہے. ایک بھی آدمی کھان لگا کے راضی نہیں ہے. جب دیکھتا ہے کہ پڑھے لکھے دیشوں میں جو کھان کی استھتی ہوتی ہے، کھان کو نام چھوا کے بیٹھ جاتا ہے. اور سنیے، واسطوک طور پہ اسلام کا بڑھنے کا مکھیہ کارن ہے کہ 4 شادیاں کرنا الاؤ کر دیا، 100 رکھے کر دیے. 4 ہم کیوں کر لیں؟ ہم نہیں کر لیں، ہم نہیں انصافی کریں. ہم آدمی کو جانور نہیں انسان بنانا سکھاتے. انسان کو بدتمیزی نہ کرے، بیٹھ کے رابطہ یہ ڈیبیٹ. اور آج اگر آپ اسٹیٹسٹک دیکھتے ہیں، ایک میگزین ہے پلین ٹروتھ جو کرسچن مشنری نکالتے ہیں، ان نے ایک سروے کیا تھا کہ 50 سال کے درمیان جو مذاہب ہے، جو بڑے بڑے مذاہب ہے، میجر ریلیجن، ان میں کتنا پرسنٹیج گروتھ ہوا، کتنے لوگ بڑھے. اور ان نے ایک سروے کیا تھا 1934 سے لے کے 1984 میں، 1934 سے لے کے 1984 کے درمیان، یہ 50 سال میں جو مذہب کی بڑھوتری ہوئی، بڑے جو مذہب، اس کی فیصد دی گئی تھی. اور نمبر 1 تھا اسلام، 235%. اسلام 50 سال کے درمیان 235% بڑھا، اور عیسائیت صرف 47، 50 میں 3 کم. آج کی تاریخ میں امریکہ میں، یو ایس اے میں سب سے زیادہ جو مذہب پھیل رہا ہے وہ نمبر 1 ہے اسلام. یورپ میں جو سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب وہ ہے اسلام.
میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کون یہ یورپین اور امریکن لوگ کو تلوار کے بل کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون یہ گورے لوگ کو، امریکن کو، یورپین لوگ کو تلوار کے بل بوتے پہ اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ اور جو اتنا اچھالا جاتا ہے کہ اسلام میں خواتین کے حقوق نہیں ہیں، آپ شاید یہ جانتے نہیں ہوئیں گے کہ جتنے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں 2/3 لگ بھگ 67%، 65% کے اوپر جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں وہ خواتین ہیں۔ اگر اسلام خواتین کو حقوق نہیں دے رہا ہے تو غیر مسلم خواتین اسلام کو کیوں قبول کر رہے؟ یورپین، امریکن، آپ جائیے، سب سے زیادہ جو دین پھیل رہا ہے وہ اسلام، اور اس میں سب سے زیادہ خواتین قبول کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں 3 جگہ پہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 33، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 28، اور سورہ صف سورہ نمبر 61 آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دین الحق کے ساتھ، تاکہ وہ سارے مذاہب کے اوپر غالب ہو، سارے مذاہب پہ، کتنا بھی غیر مسلم نہیں چاہیں گے، یہ بات حق ہے کہ دین الحق اسلام ہے اور سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا۔ اور مجھے ایک سٹیٹمنٹ یاد آتا ہے ڈاکٹر ایڈم پیئرسن نے لکھا کہ پیپل ہو وری that nuclear weaponry will one day fall in the hands of the Arabs, they fail to realize that the Islamic bomb has already been dropped. It fell the day Prophet Muhammad was born, peace be upon him. ایڈم پیئرسن کہتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بام عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، ایڈم پیئرسن لکھتے ہیں کہ جو لوگ کو پریشانی ہے کہ ایک دن نیوکلیر بام عربوں کے ہاتھ میں آئے گا، انہیں شاید یہ نہیں پتا کہ اسلامک بام گر چکا ہے، وہ اس دن گرا جس دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آج کی تاریخ میں جو نمبر 3 جو غلط فہمی ہے وہ ہے کہ اسلام تلوار کے بل پر پھیلا، اور اس کا جواب ایک محرک ہسٹورین دلیس اولیری دیتے ہیں ایک کتاب میں اسلام ایٹ دا کراس روڈ پیج نمبر 8 پہ، اور وہ لکھتے ہیں کہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ افواہ کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے۔ ایک فیمس محرک لکھتا ہے کہ یہ جو افواہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا دین تلوار کے بل پر پھیلایا، یہ سب سے ایبسرڈ فنٹاسٹک متھ ہے، بےہودہ افواہ ہے جو محرک نے ہمیشہ دہرائی ہے۔ اور ہم تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں نے اسپین پر 800 سال حکومت کی، لیکن زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بنایا۔ اس کے بعد کروسیڈرز عیسائی لوگ آئے اور مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیا، ایک بھی مسلمان کھلا آزان بھی نہیں دے سکتا تھا اسپین کے اندر۔ عرب ممالک، عرب لینڈ، تقریباً 1400 سال سے ہم اس کے اوپر حکومت کر رہے ہیں۔ کچھ سال کے لیے برٹشرز آئے، کچھ سال کے لیے فرینچ آئے، لیکن اوور آل کلی طور پہ ہم نے 1400 سال عرب ممالک پہ حکومت کی، اور اب بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آج اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ آج تقریباً 140 لاکھ عرب ہے، 14 ملین، 140 لاکھ عرب ہیں جو کاپٹک کرسچنز ہیں، جو عیسائی ہیں، زمانے سے عیسائی ہیں۔ یہ 140 لاکھ عرب
جو عیسائی ہے وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. اگر ہم چاہتے تو ہر عرب کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے. یہ 140 لاکھ عرب عیسائی شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پہ نہیں پھیلا. یہ ہمارا ہندوستان جو ہمارا ملک ہے، مسلمانوں نے اس ملک پر 800 سال یا 1000 سال اس پر حکومت کی. اگر ہم چاہتے تو ہر غیر مسلم کو تلوار کی نوک کے اوپر اسلام قبول کرنے پہ مجبور کر سکتے تھے، لیکن یہ بات نہیں ہے. آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ ہندوستانی غیر مسلم ہیں. یہ 80% سے زیادہ ہندوستانی جو غیر مسلم ہیں وہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. 80% سے زیادہ غیر مسلم اس ملک میں ہندوستان میں ہیں، وہ آج کی تاریخ میں شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. اور یہ راجدھانی جو دلی ہے جہاں ہم آج ہیں، آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان کی بھی راجدھانی تھی. آپ جانتے ہیں اس شہر میں بھی آج کی تاریخ میں 80% سے زیادہ یا 75% کم از کم ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے. یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. آپ اگر دیکھیں گے انڈونیشیا، جس میں سب سے زیادہ مسلمان آج دنیا میں ہیں 20 کروڑ کے اوپر، وہ شہادت دے رہے ہیں ادھر کوئی بھی اسلامی آرمی نہیں گئی، کوئی بھی اسلامی فوج نہیں گئی انڈونیشیا میں. ملیشیا میں 50% سے زیادہ مسلمان ہیں، کوئی بھی آرمی، کوئی بھی مسلمان کی فوج ملیشیا نہیں گئی. ایسٹ کوسٹ آف افریقہ جہاں مسلمان آج بستے ہیں، کون سی اسلامی فوج گئی ادھر؟ کوئی بھی فوج نہیں گئی. یہ سب شہادت دے رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے بل پر نہیں پھیلا. کئی غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں آدمی کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی پرمیشن کیوں ہے، اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرنے کو انگریزی میں کہتے ہیں پالیگیمی. اگر مرد ایک سے زیادہ شادی کرتا ہے اسے کہتے ہیں پالیجینی، اور اگر عورت ایک سے زیادہ شادی کرتی ہے اسے کہتے ہیں پالی اینڈری. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں، ایک واحد مذہبی کتاب ہے ساری دنیا میں جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو. کوئی بھی دوسری کتاب آپ اٹھائیے، چاہے رامائن اٹھائیے، مہا بھارت، بھگوت گیتا، ویدا، بائبل، تلمود، کوئی بھی کتاب اٹھائیے، کوئی بھی مذہبی کتاب میں قرآن کے علاوہ یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو. اگر آپ پڑھیں گے رامائن، شری رام کے والد راجا دشرت، ان کے ایک سے زیادہ بیوی تھی. اگر آپ مہا بھارت پڑھیں گے اس میں لکھا ہے شری کرشن، ان کے کتنی بیویاں تھے؟ 4، 10,000، 10,000، 16,108. تو اگر شری کرشن کے 16,108 بیوی ہو سکتے تو مسلمان کے کم از کم 4 کیوں نہیں ہو سکتے؟ اگر آپ دوسری کتابیں پڑھیں گے، اگر آپ یہود کی کتاب تلمود پڑھیں گے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے 700 بیویاں تھے. ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیویاں تھے. تو اسی طریقے سے اگر آپ اولڈ ٹیسٹیمنٹ پڑھیں گے، نیو ٹیسٹیمنٹ پڑھیں گے، بائبل پڑھیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ بائبل، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، یہود کی کتاب یا عیسائی کی کتاب میں کہیں بھی ممانعت نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. حالانکہ ان کی کتابوں کے حوالے سے آپ کتنی بھی کر سکتے ہیں، 2، 10، 15,000، 10,000، 20,000، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ تو بعد میں یہود کے ربائے گنشم بن یہودا 10ویں یا 11ویں صدی میں انہوں نے کہا کہ یہود لوگ ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے. وہ تو کرسچن چرچ ہے جو ابھی بین لگائے کہ کرسچن ایک سے زیادہ شادی نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اس ملک ہندوستان میں ایک ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا 1954 میں. ایک اسپیشل ہندو میرج ایکٹ پاس کیا گیا تھا اس گورنمنٹ کے ذریعے، جن نے کہا
کہ ہندو اس دیش میں ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن کتابوں کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں. یہ تو حکومت، ہندوستان کی حکومت نے ایک لا پاس کیا ہے، اسپیشل ہندو میرج ایکٹ 1954 میں. اس لا میں پاس کیا گیا ہے کہ ہندوستان میں ہندو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن ان کی کتاب کے حوالے سے آپ کتنے بھی کر سکتے ہیں. اور ایک اسٹیٹسٹکس ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی، اسٹیٹس آف وومن ان اسلام، جس میں لکھا ہوا ہے پنا نمبر 66 اور 67 پہ، 66 پہ لکھا ہوا ہے. اس کا ایک سروے ہے کہ پالیگیمس میرجز ان انڈیا، کتنے لوگ ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں ہندوستان میں. اور وہ سروے میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں، 4.31% پالیگیمس میرجز. یعنی ہندوستان میں مسلمان لوگ 4.31% ایک سے زیادہ شادی کرتے. اور اسی سروے میں لکھا گیا تھا کہ ہندو لوگ ہندوستان میں، اور یہ سروے تھا 1951 سے لے کے 1961 میں، 10 ایئرس کا سینسس تھا. ہندو اس ہندوستان ملک میں 5.06%، یعنی اس کا مطلب ہندو لوگ ایک سے زیادہ بیوی مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ گورنمنٹ کا اسٹیٹسٹکس. حالانکہ گورنمنٹ کے حساب سے ایک سے زیادہ شادی کرنا ہندو کے لیے اجازت نہیں ہے. آؤ ہم دیکھیں قرآن مجید اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ چاہتے ہیں، 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف 1. قرآن مجید کیا آیت ہے کہ آپ ان عورتوں سے شادی کر سکتے جو آپ کو پسند ہے، 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان اگر عدل، جسٹس نہ کر سکو تو صرف 1. تو یہ آیت کہ صرف ایک شادی قرآن مجید کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے. یہ چیلنج ہے. میں اسلام اور دیگر مذاہب کا طالب علم ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، طالب علم ہوں، لیکن میں پڑھا ہوں الحمدللہ ویدا، بھگوت گیتا، رامائن، مہا بھارت، بائبل، تلمود، گرنتھ، اوستا، کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ ایک ہی شادی کرنا چاہیے، صرف قرآن میں. اور بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ اسلام کے اندر ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض ہے. ایک سے زیادہ شادی کرنا فرض نہیں، مباح ہے، آپشنل ہے، کرنا چاہو تو کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ ایک سے زیادہ شادی کرو گے تو بیوی کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. ناظرین گرامی، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب جس کے اوپر کیچڑ اچھالا گیا اس ڈیبیٹ کے اندر، جو کہ چینل پہ تھی، لائیو چینل کے اوپر تھی، سیٹلائٹ چینل کے اوپر تھی، انڈیا کے اندر بہت زیادہ کیچڑ اچھالا گیا. اور وہ ہندو پنڈت جتنے سوالات کرتا جا رہا تھا، سب کے جواب باری باری ہم نے ڈھونڈ بہت زیادہ اس میں ہماری سرچ لگی ہے اور دماغ لگا ہے، اور ایک ایک کلپ جوڑا ہے ہم نے کہ کہاں پہ کس چیز کا جواب ملتا ہے. تو تقریباً سارے جواب آ رہے ہیں. اچھا، اسلام چھوڑ رہے ہیں. ایک پنڈت نے کہا کہ دنیا میں لوگ اسلام چھوڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اسلام پوری دنیا میں، چاہے آپ سعودی عرب میں چلے جائیں جو ہمارا مرکز ہے مین، جو لوگ پریکٹیکل نہیں ہیں، نماز نہیں پڑھتے اور بس دنیا داری میں لگے ہوئے وہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے. وہ تو آلریڈی چھوڑ کے بیٹھے ہیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس کا دین میں کوئی، اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. اوکے، وہ نام کے مسلمان ہے، تو پریکٹیکل مسلم کبھی بھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پریکٹس میں کیا ملتا ہے. اسلامی پرانا مذہب ہے. آپ نے کہا کیا نام ہے پنڈت صاحب کے 8081 سال پرانا ہے، سناتن ہے. ٹھیک ہے، بھلے ہو سر، اس سے بھی زیادہ پرانا ہو. 8081 کی بجائے 8,81,00,000 سال پرانا ہو. پرانی چیزیں تو منسوخ ہوتی چلی آ رہی ہیں. مصر کی تہذیب، پیرامڈز سب منسوخ ہو گئے. ان کی جو اوپینینز تھیں کہ مرنے کے بعد انسان کو ضروریات ہوتی ہیں اس لیے پیرامڈ بنائے گئے، وہ سارے منسوخ ہوئے. اسی طرح ہم حال ہی میں دیکھتے ہیں بجلی کا سسٹم، انجن سارا منسوخ ہوتا جا رہا ہے. اب الیکٹرک بائکس، الیکٹرک گاڑیوں کی طرف سب آ رہے ہیں، کیونکہ اس نے انسانوں کو مارنا شروع کر دیا ہے. اسموک نے
इसी तरह VCR और TV हुआ करते थे, अब जदीद चीज़ें आ चुकी हैं, LED और इंटरनेट और मोबाइल, तो पुरानी चीज़ें तो मनसूख होती चली आ रही हैं। तो लिहाजा इस हिसाब से अगर लॉजिक के हिसाब से हम देखें, साइंस ने बहुत सारी पुरानी चीज़ों को क्या किया है, जो है वो रिजेक्ट किया है। जैसा कि उनके साइंस में था कि ज़मीन फ्लैट है, और आज कुरान भी कहता है और साइंस भी कहते हैं ज़मीन गोल है। तो आप बताइए, उन्होंने अपने फार्मूलाज को रिजेक्ट किया, बंद किया, ख़त्म किया। तो इसी तरह इस्लाम नया है और सनातन पुराना है, तो सनातन इस्लाम के मुताबिक मनसूख है, अब उसकी कोई जगह नहीं, बल्कि हिंदू मज़हब या यहूदी या ईसाई या पारसी किसी भी मज़हब की अब दुनिया में जगह नहीं है, सिर्फ इस्लाम चलेगा। आप अगर अपने दिल के अंदर बुग़्ज़, इनाद, कीना, दुश्मनी रख के चलेंगे तो आप नहीं आएंगे इस्लाम में, यही होगा, और ये आपका नुकसान है। आप चले अपने मज़हब पे, हमें क्या एतराज़ है? एतराज़ तो है कि आप जहन्नम में चले जाएंगे। अच्छा, फिर आगे पंडित ने कहा बक 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 बक, जो बोलता है वही होता है। ये छोटा बच्चा भी जानता है, जो बोलता है ना, जो शख्स बोलता है वही होता है। जो शख्स किसी को गाली देता है वही होता है असल में गाली का मिस्दाक, उसी को पढ़ रही होती है दोबारा। ये आपने जो बात की, अगर हिंदू मज़हब पुराना है तो पुरानी चीज़ें मनसूख हैं, ये मैं बयान कर दिया। असल में कुरान सच्चा है कि ये लोग खामखा में दुश्मनी दिखाएंगे। देखें, कुरान पाक में इरशाद है अल्लाह ताला का, वलतजिदन्ना अशद्दन्नासि अज़ाबन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। दुनिया में दो बड़े मुसलमानों के दुश्मन हैं, यहूदी और बुत की इबादत करने वाले। ये कुरान कह रहा है, और हमें नज़र आ रहा है, हमें नज़र आ रहा है जो इंडिया में, हमारे इंडिया में ये हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो नज़र आ रहा है। अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब ने एक ज़बरदस्त बात की कि अगर अरबों के हाथ में एटम बम होता और होगा तो वो मार देंगे, और ये हकीकत भी है, वो मार भी देंगे। इस वक्त वो चाहते हैं भी एटम बम तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें छेड़ो नहीं, हमें छेड़ो नहीं, पेट्रोल ले जाओ, जो कोई ले जाओ, माया याशों को नहीं छेड़ना बस। और इनका जो बुरा हाल होने जा रहा है ये तो आगे देखेंगे आप। अगर नेतन्याहू जिंदा रहा तो पक्की बात है बुरा हाल होगा इनका अरबों का। अगर नेतन्याहू मर गया, अल्लाह इसको मुर्दार करे, तो फिर बाद में पता नहीं इसका बाप आएगा, क्योंकि इससे छोटे तो नहीं बैठे हुए, बाप ही बैठे हैं जो इनकी जगह पे आएंगे। इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की क्वालिटी क्या है आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। पंडित साहब, वसी इल्म, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब का वसी इल्म, आपके पास है इतना इल्म? आपके पास तो अपने वेद का, अपने सनातन धर्म का इतना इल्म नहीं है कि उन्होंने हर मज़हब, यहूदी, ईसाई, पारसी, ग्रंथ, वेद, कितनी वेदें गिनवाई है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने अपनी, और कुरान और हदीस, सारी चीज़ों का आला किस्म का इल्म है। फिर आगे आला तकाबुली मुताला। देखें, एक होता है सबका स्टडी कर लेना, एक है तकाबुल में स्टडी करना, कि हिंदू मज़हब में ये है, इस्लाम में ये है, दोनों बराबर हैं। हिंदू मज़हब में ये है, लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे, मक्का में नाम मोहम्मद होगा, माँ का नाम आमना होगा, वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा, यही बात कुरान इस्लाम में लिखी हुई है। और इसी तरह जो महारत डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को थी, है, अब भी है, कि जो बात आपके यहाँ है हमारे यहाँ यकसां को तलाश करके आपके सामने पेश कर देना, और उसमें कोई गलती भी ना हो। मेन पॉइंट है ये, कोई गलती भी उसके अंदर ना हो ये। अच्छा, मौसर अंदाज, आपने तालियां बजती हुई नहीं देखी, ये क्वालिटी आप में क्यों नहीं है? किसी सनातनी हिंदू में ये क्वालिटी क्यों नहीं है कि बात करते हुए ऐसे बात करें कि जो किसी के मुखालिफ बात भी ना हो और उस पर तालियां बजें? जितने भी कथा करने वाले लोग हैं मुखालिफ बातें करते हैं तो तालियां बजती हैं। साइंसी दलाइल का इस्तेमाल, इतनी साइंस आपके पंडित जानते हैं? या ये भाई जो डिबेट कर रहे थे अभी जो है वो ऑनलाइन, और बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, आइए साइंस के साथ ज़रा कंपेयर करें हिंदू मज़हब को। आपको आता है जितना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को आता है? डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की अगली क्वालिटी है कि जहाँ भी बात की, अमन पसंदी की बात की, जाओ जितने भी आपने सेशन उठाने हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब के उठाइए और उनको पूरा देखिए। पूरा तो देखते नहीं हैं आप, आपको तो तकलीफ होना शुरू हो जाती है, हाय मैं जहन्नम में चला जाऊंगा, मैं हिंदू मज़हब, वाकई मुझे लग रहा है कि हिंदू मज़हब अब ख़त्म हो चुका है और इस्लाम ही सच्चा मज़हब है। वो तो देखते नहीं हैं आप लोग, कहते नहीं हमें तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नहीं है तो भाई नहीं है, बस ख़त्म बात। अमन पसंदी की जितनी बात डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने की है, जाइए। हम तो 1300 1400 बल्कि 2300 2400, हम तकरीबन 2.5 थाउजेंड
वीडियोस बना चुके हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब पे, तो हमें पता है कि डॉक्टर साहब ने कितने अमन पसंदी की बातें की हैं। इंसानियत की तालीमात डॉक्टर जाकिर नाइक इंसानी फलाह बहबूद पर जोर देते हैं, जिसकी वजह से इनके पैगाम में आलमगीर और इंसानी दोस्ती नुमाया है। ज़हीन और मंतकी सोच, लॉजिकल बातें बोलते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, और वो लॉजिक आपके पंडितों के पास नहीं है। बातें हैं सादगी और आजिज़ी। आइए, पंडित की तरह सोने की चैन पहन के तो नहीं आता, कान में बालियां पहन के तो नहीं आता ना, पंडितों की तरह फ़कीर बन के भी नहीं आता कि कासा हाथ में उठाया हो, भगवा डाला हुआ हो, ऐसा तो नहीं है। एक माशरे का आम इंसान बन के दुनिया में तबलीग का काम करना डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कमाल है। जज्बा इस्लाह, वो हिंदुओं को जहन्नम से बचाना चाहते हैं, यहूदियों और ईसाइयों को और पारसियों को, सबको जहन्नम से बचाना चाहते हैं। यह है असल जज्बा जो दिखाना चाहिए आपको भी, कि इंसान जहन्नम से बच जाएं। इसी सोच को लोग है ना, पंडितों जितने भी पंडित हैं, इसी सोच को लोग है ना कि इंसान जहन्नम से बच जाएं, तो यकीन मारो हम सारे एक हो जाएंगे और मुसलमान हो जाएंगे। आगे देखें डॉक्टर जाकिर नाइक साहब कितनी बारीकी से आपकी इस डिबेट में जो शुरू में हुई है उसके बारे में बातें कर रहे हैं। और हाँ, हम ये समझे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इजाजत क्यों दी कुछ लोगों को एक से ज्यादा शादी करने की। आज साइंस ये कहती है कि कुदरती तौर से लड़का लड़की बिल्कुल वही फीसद से पैदा होते हैं। लड़का लड़की, औरत मर्द 50-50% के दरमियान लगभग पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप कोई भी पीडियाट्रिशियन से पूछेंगे जो बच्चों का डॉक्टर है, वो कहेगा कि लड़की को बीमारियों से लड़ने की, जिरासम से लड़ने की ज्यादा ताकत है। कोई भी डॉक्टर आपको कहेगा। तो बचपन में ही आप देखेंगे ज्यादा लड़कों की मौत होती बनिस्बत लड़कियों की। तो बचपन में ही आप देखेंगे, पीडियाट्रिक एज में आप देखेंगे लड़कियां लड़के से ज्यादा है। जिंदगी बढ़ती है, बढ़ने के बाद कई लोग मर रहे हैं। कई लोग मर रहे शराब पीने से, कई लोग मर रहे सिगरेट पीने से, कई लोग मर रहे एक्सीडेंट में, कई लोग मर रहे हैं जंग में। और अक्सर ये सारे हालात में आदमी ज्यादा मरते हैं, मर्द बनिस्बत औरत से ज्यादा मरते हैं। तो आज की तारीख में, और हमेशा ये रहा है कि औरतें मर्द से ज्यादा हैं दुनिया में, औरतें मर्द से ज्यादा हैं। कुछ मुमालिक हैं, मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, जिसके अंदर मर्द औरत से ज्यादा है। उसकी भी वजह है। अगर आप एक प्रोग्राम सुनेंगे, बीबीसी पे आया था, लेट हर डाई, उसे मरने दो, प्रोग्राम असाइनमेंट। उसमें एमिली बेकेनन, एक ब्रिटिश रिपोर्टर, वो आके इंडिया में सर्वे करती है और कहती है कि हिंदुस्तान में हर रोज कम से कम 3,000 बच्चे जो मां के पेट में हैं वो गिराए जाते हैं जब ये पता चलता है कि वो बच्चा मां के पेट में लड़की है। हर रोज 3,000 से ज्यादा बच्चे मां के पेट से गिराए जाते हैं जब ये पता लगता है कि वो लड़की है। यानी साल में तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, मोर देन 1 मिलियन बच्चे जो मां के पेट में, जब ये पता चलता है कि लड़की है, उन्हें गिराया जाता है हिंदुस्तान में, हमारे देश में। और तमिलनाडु गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिपोर्ट के मुतालिक हर 10 बच्ची जो पैदा होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो लड़की है, हर 10 लड़की जो पैदा होते हैं उसमें से 4 का कत्ल किया जाता है। 4 का कत्ल किया जाता है। अगर ये काम जो बिल्कुल गलत है, हराम है, लड़की का कत्ल करना, मां के पेट में से बच्चा गिराना क्योंकि वो लड़की है, ये बिल्कुल गलत है, हराम काम है। अगर ये काम हिंदुस्तान में बंद हो जाएगा तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में भी 20-30 साल में औरतों की जो तादाद है मर्द से ज्यादा होंगी। आज के स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ न्यूयॉर्क में 10 लाख से ज्यादा औरत मर्द के मुकाबले में है। सिर्फ यूएसए में 78 लाख, 7.8 मिलियन, 80 में 2 कम लाखों औरतें मर्द से ज्यादा है। सिर्फ यूके में, सिर्फ ब्रिटेन में 40 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ जर्मनी में 50 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं। सिर्फ रूस में, सिर्फ रशिया में 90 लाख से ज्यादा औरतें मर्द के मुकाबले में हैं।
اور اللہ ہی خدا ہی جانتا ہوگا سارے عالم میں, سارے دنیا میں کتنے عورتیں مرد سے زیادہ ہوں گی. مان لو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں, مان لو صرف آرگومنٹ کے طور پہ میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ ہر مرد ایک ہی عورت سے شادی کرنا چاہیے, مان لو. اور اگر میری بہن یا آپ کی بہن امریکہ میں رہ رہی ہے جہاں پہ 80 میں 2 کم لاکھ عورتیں مرد سے زیادہ ہے, اور سپوز مارکیٹ سیچوریٹڈ ہے, مطلب ہر مرد نے ایک عورت اپنے لیے ڈھونڈ لی, پھر بھی 80 میں 2 کم لاکھ یعنی 2.25 کروڑ سے زیادہ عورتیں کو شوہر نہیں ملیں گا. اور اگر مثال کے طور پہ میری بہن امریکہ میں یا آپ کی بہن امریکہ میں, اور بدقسمتی سے وہ یہ 2.25 کروڑ سے زیادہ میں سے ایک عورت ہے, تو اس کے لیے کیا راستہ ہے؟ صرف 2 ہی راستہ ہے کہ وہ ایسے آدمی سے شادی کرے جس کی شادی ہو چکی ہے, یا وہ بازار کی زینت بنے. لوگ بولیں بازار کی زینت, ذاکر بھائی آپ ایسا سخت الفاظ استعمال کر رہے. میں یہ سب سے اچھے اردو جو جانتا ہوں, میں اس سے اچھی اردو تو جانتا نہیں ہوں. میرے اردو میں کمزوری ہے, انگلش میں کہتا ہوں پبلک پراپرٹی, بازار کی زینت. اور کوئی راستے ہی نہیں ہے, یہ 2 راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں. 2 راستے رہ جاتے کہ ادھر اس سے شادی کرو جس کی شادی ہو چکی, یا بازار کی زینت بنے. اور اگر آپ دیکھیں گے امریکہ میں عام ہے, امریکہ میں مسٹریسز عام ہے, رکھیل رکھنا بہت عام ہے, لیکن ایک سے زیادہ شادی کرنا ان کو ہضم نہیں ہوتا. اور امریکن اسٹیٹسٹکس یہ کہتے ہیں کہ عام طور پہ ایک مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتے ہیں. عام طور پہ کچھ لوگ کرتے ہیں 2, کچھ لوگ 10, کچھ لوگ 20. عام طور پہ ایک امریکن مرد 8 عورتوں سے ہم بستری کرتا ہے شادی کرنے کے پہلے. بعد میں کی بات تو اسٹیٹسٹکس الگ ہے, شادی کرنے کے پہلے تو وہاں عام ہے مسٹریسز رکھنا, رکھیل رکھنا عام ہے. لیکن ایک سے زیادہ شادی کر کے اس عورت کو گھر کی ملکہ بنانا ان کو ہضم نہیں ہوتا, گوارا نہیں ان کو. اسلام میں جب ایک سے زیادہ شادی کوئی کرتا ہے, اسے دونوں بیویاں کے بیچ میں عدل دینا ضروری ہے, اسے عزت دینا ضروری ہے, آنر, رسپیکٹ, اور یہ لیگل ہے. تو ابھی کا جو پرابلم ہے, آج کی جو حالت ہے دنیا میں, خواتین مرد سے زیادہ ہے. تو اسلام میں اس کا سلوشن ہے, اس کا جواب ہے. 5واں غلط فہمی, لوگ کہیں گے کہ اگر اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے تو خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں نہیں؟ پولی جینی از الاؤڈ ان اسلام, پولی اینڈری از ناٹ الاؤڈ. یہ تو قرآن کی آیت ہے, سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 23, 24, 25, کہ جن لوگ سے آپ شادی نہیں کر سکتے اس کی فرش دی گئی ہے. اور یہ کہا گیا ہے کہ جو عورت کی شادی ہو چکی ہے اس سے آپ پھر سے شادی نہیں کر سکتے. مطلب ایک خاتون ایک ساتھ میں ایک سے زیادہ شوہر ہونا اس کے لیے حرام ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ مان لو جب ایک مرد ایک سے زیادہ بیوی اس کی ہے اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آسانی سے یہ پتا لگ سکتا ہے کہ اس کی ماں کون ہے اور اس کا پتا کون ہے, اس کا والد کون ہے اور والدہ کون ہے. لیکن اگر ایک عورت اس کو ایک سے زیادہ شوہر ہیں تو یہ تو پتا لگ جائے گا اس بچے کی ماں کون ہے, لیکن یہ نہیں پتا لگے گا اس بچے کا باپ کون ہے, اس بچے کا پتا کون ہے. میں ڈاکٹر ہونے کے ناطے جانتا ہوں کہ ابھی سائنس ٹیکنالوجی آگے بڑھ چکی ہے اور اب ایک نئی ٹیسٹنگ ہے, ڈی این اے ٹیسٹنگ, جینیٹک ٹیسٹنگ, جس سے کچھ حد تک معلوم پڑ سکتا ہے کون باپ ہے, لیکن وہ تو ابھی وجود میں ہے. اسلام ماشاءاللہ نیا مذہب تو نہیں ہے. صرف ایک ہی وجہ نہیں ہے, کئی وجہ ہے جس کے لیے خواتین کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی ممانعت ہے, الاؤڈ نہیں ہے. سیکنڈ ریزن, سائنس ہمیں یہ کہتی ہے کہ مین از مور پالیگیمس ان نیچر دین دا وومن. مطلب آدمی فطرت سے اور پالیگیمس سے ایز کمپیئرڈ ٹو دا وومن. آدمی فطرت سے وہ اور ایک سے زیادہ شادی کر سکتا ہے بنسبت عورت سے. اور آج کی سائنس یہ کہتی ہے
کہ اگر ایک مرد کو اپنا رول کرنا ہے, اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا ہے, اسے ممکن ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری ایک ساتھ میں نبھا سکتا ہے. اگر اس کے ایک سے زیادہ بیوی ہیں تو ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داریاں وہ نبھا سکتا ہے بنسبت ایک عورت, کیونکہ اس کو مینسٹرل سائیکل ہوتے ہیں. دیر آر مینٹل چینجز گوئنگ آن اسپیشلی ان دا مینسٹرل پیریڈ. جو حیض کی حالت میں جو مینسٹرل چینج ہوتے ہیں, اس سے ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک سے زیادہ شوہر کی ذمہ داری وہ جھیل سکیں گے. اور آج سائنس یہ کہتی ہے, میڈیکل سائنس, کہ اگر ایک آدمی ہے اور اس کے کئی بیویاں ہیں اور ماشاءاللہ سب لوگ بھروسے مند ہیں اور اس کے باوجود کچھ پرابلم نہیں ہوئیں گے, لیکن جب ایک عورت ہوتی ہے اور اس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب اگر ایماندار ہے, ایک عورت ہے جس کے ایک سے زیادہ شوہر ہے اور سب ایماندار ہے, آج کی سائنس یہ کہتی ہے اگر عورت کے ایک سے زیادہ ہم بستر ہے تو امیڈیٹلی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں, وینرل ڈیزیز پیدا ہوتے ہیں. سائنس کہتی ہے جو ایک مرد کے ایک سے زیادہ بیوی ہے تو یہ نہیں ہوتا, یہ سائنس کہتی ہے. تو سائنٹیفکلی بھی a man can have more than one wife but a woman cannot have more than one husband. چھٹا سوال, چھٹی غلط فہمی ہے کہ اسلام خواتین کو اپنے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے. اسلام ڈیگریڈز the woman. اسلام خواتین کے حقوق نہیں دیتا, اسی لیے اسے حجاب میں رکھتا ہے اور اس کے اوپر ظلم کرتا ہے. اس جواب کے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تاریخ میں ہم پڑھیں گے خواتین کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا ہے, وہ ہم جان لیں, پھر ہم جواب پہ آئیں گے. اگر آپ بیبیلونین کی تاریخ پڑھیں گے, ہسٹری آف بیبیلونین سیولائزیشن, اس میں یہ لکھا ہے کہ جب بھی کوئی مرد قتل کرتا تھا اس کو سزا ملنے کے بدلے اس کی بیوی کو سزا ملتی تھی. اگر آپ گریک سیولائزیشن پڑھیں گے, اس میں ایک خاتون تھی جس کا نام تھا پینڈورا, ایک امیجنری وومن تھی پینڈورا, جو گریک لوگ کہتے تھے اس کے وجہ سے ساری مشکلات جو دنیا میں ہیں وہ اس خاتون کی وجہ سے ہے. ان کا ایک تصور تھا جو غلط تھا. اور اس گریک سیولائزیشن میں خاتون کی عزت ہی نہیں تھی, ویشیا پنا کافی کامن تھا, عام تھا. اگر آپ رومن سیولائزیشن پڑھیں گے, اس کے اندر بھی نیوڈیٹی اینڈ پروسٹیٹیوشن واز ویری کامن. ننگاپن اور ویشیا پنا بہت عام تھا. خواتین لوگ صرف مزے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے اور چھوڑ دیے جاتے تھے. اگر آپ ایجپشین سیولائزیشن پڑھیں گے, اس میں خواتین کو یہ کہا جاتا تھا کہ وہ شیطان کی ایک نشانی ہے. اگر آپ عرب سیولائزیشن پڑھیں گے, قرآن نازل ہونے کے پہلے عربستان میں یہ حال تھا کہ اکثر جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی تھی اسے زندہ گاڑ دیا جاتا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ جو غلط کام بند ہو گیا. افسوس کی بات ہے کہ اپنے ہندوستان میں اب تک ہے. اسلام ایک وہ مذہب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص ہے جن نے خواتین کا عہدہ اونچا کیا. الحمدللہ انہیں حقوق دیے, انہیں رائٹس دیے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دکھایا کس طریقے سے حقوق کو قائم رکھے, کس طریقے سے اس عہدے کو قائم رکھے. وہ ہے کہ مسلمان ایک فنڈامنٹلسٹ ہے, مسلمان ایک ٹیررسٹ ہے. اس کے معنی کہ مسلمان ایک بنیاد پرست ہے, ایک دہشت گرد ہے. اور عام طور پہ آپ دیکھیں گے ٹیلی ویژن چینلز میں, انٹرنیشنل نیوز پیپرز پہ, میگزینز پہ, مسلمان کو ہمیشہ کہا گیا کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے, بنیاد پرست ہے. بنیاد پرست کے معنی کیا ہوتی ہے؟ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت سے بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک سائنٹسٹ کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں ہے وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے اگر ایک میتھمیٹیشین کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ میتھمیٹکس کے بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک
वो मैथमेटिक्स का बुनियाद परस्त न हो तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। इसीलिए हर बुनियाद परस्त, हर फंडामेंटलिस्ट को कहना कि वो बुरा है या अच्छा है, ये सही नहीं। हमें पहले यह जानना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। इन विच फील्ड इज ही अ फंडामेंटलिस्ट। मिसाल के तौर पे अगर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा नहीं है, वो नुकसानदार है, तो वो बुनियाद परस्त शख्स अच्छा शख्स नहीं है। दूसरी ओर हमारे माशरे में एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है जिसका पेशा है इंसान की जिंदगी को बचाना, और वो हजारों इंसान की जिंदगी को बचाता है। वो एक बुनियाद परस्त डॉक्टर है, लेकिन ये बुनियाद परस्त डॉक्टर माशरे के लिए अच्छा है, वो एक अच्छा शख्स है। तो हमें पहले ये जानना चाहिए कि किस मैदान में वो शख्स बुनियाद परस्त है, और उस मैदान को जानने के बाद हमें यह फैसला करना चाहिए कि वो बुनियाद परस्त सही है या गलत है। जहां तक कि मेरा ताल्लुक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे गर्व है, मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुस्लिम हूं। आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। मुझे गर्व है क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम के बुनियादी बातों को जानता हूं, और अल्हम्दुलिल्लाह इन बुनियादी बातों पर अमल करता हूं। इसीलिए मुझे फख्र है कि मैं बुनियाद परस्त मुसलमान हूं, फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम। और मैं चैलेंज करता हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी शख्स सारी दुनिया में एक भी इस्लाम की बुनियादी बात को साबित नहीं कर सकता कि ये इंसानियत के खिलाफ है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा दावा है कि इस्लाम की एक भी बुनियादी बात वो ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि उस शख्स के इल्म में कमी हो, उसे उसकी हिकमत नहीं पता होंगी, लेकिन अगर हम लॉजिकली उसकी वजह और हिकमत बताएंगे तो दुनिया में एक भी शख्स नहीं है। ये लफ्ज जो फंडामेंटलिज्म है, बुनियाद परस्ती, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू वेबस्टर डिक्शनरी के हवाले से ये हमें पता चलता है कि ये लफ्ज, हमें इस जगह को हम यही रोक रहे हैं कि मुसलमान बुनियाद परस्त होने का, जो फंडामेंटलिस्ट होने का जो इल्ज़ाम है वो गलत नहीं है। आप कहो हमें, हम बुनियादी तौर पे जो हमारी बुनियाद है इस्लाम की, और हम अपने रब से मोहब्बत और प्यार करते हैं, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ना पत्थर, ना दीवार जैसे यहूदी करते हैं, ना सलीब जैसे ईसाई करते हैं, ना मूर्ति जैसे कि हिंदू करते हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान में औरतों और मर्दों की तादाद कम क्यों है, इस वक्त बराबर क्यों है? औरतों और मर्दों की तादाद बराबर क्यों है? इस पे बहुत बड़ा दिलचस्प किया था इसने, क्या नाम है, आमिर खान ने इस पे प्रोग्राम किया था, बहुत दिलचस्प प्रोग्राम किया था। और पूरी एक बस्ती के नौजवानों ने, चारपाई के ऊपर 30 से ऊपर नौजवान बैठे थे, वो बोल रहे थे आमिर खान हमारे लिए रिश्ता ढूंढो, हमारी बस्ती में एक भी लड़की नहीं है। क्या है जी, मार देते हैं, पेट में ही मार देते हैं, पैदा होने के बाद भी मार देते हैं। ये तो अरबों में जो हिंदू थे और बुतों की इबादत करते थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, तो उस वक्त भी यही था कि औरतों को ज़िंदा दफन कर देते थे, ज़िंदा कब्र में डाल देना है बस। पता नहीं यार क्या सोच थी इन लोगों की, या क्या सोच है इस वक्त उन हिंदुओं की जो औरतों को नहीं छोड़ते हैं। शायद वो इस गैरत की वजह से नहीं छोड़ते हैं कि हमारी बेटी के साथ कोई सोएगा तो भाई तुम्हारी वालदा के साथ भी तो तुम्हारा वालिद सोया है ना, तुम ऐसे तो नहीं है दुनिया में। और ये हक है और फ़ख्र की बात है कि तुम्हारा वालिद तुम्हारी माँ के साथ सोया है, ये फ़ख्र की बात है। अच्छा, अगली बात यह है कि औरत शैतान की निशानी है। इस्लाम ने तो औरत को माँ बनाया, बहन बनाया, भाई बीवी बनाया, बेटी बनाया, और फिर इन सब के अलग अलग हुकूक मुकर्रर किए, तक़द्दुस यानी पाकीज़ा रिश्ता बताया है। इस्लाम को आप क्या समझते हैं? यहूदी हैज़ में भी औरतों को कमरे में बंद कर देते थे, चलो भाई जब हैज़ ख़त्म हो जाए फिर बाहर आ जाना।
اور عیسائی حیض میں بھی بیوی کو بیوی بنا کے رکھتے تھے بستر پہ اور چلتے رہو، جس سے انفیکشن ہو جاتی تھی۔ آج سب کے عورتوں کے عزت ختم کر دی سب نے، آج عیسائیوں نے، یورپین نے عورت کی عزت ختم کر دی ہے۔ آپ اس بارے میں اب مزید میں کیا بولوں، بس اتنا ہی لفظ کافی ہے کہ آج یورپین لوگوں نے عورت کی عزت ختم کر دی ہے، کیونکہ عورت کو آزادی دے دی گئی، اور عورت کی آزادی سے مرد فائدہ اٹھا کے اسے تھو کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے سر کے نیچے چھت نہیں ہوتی، تو وہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ بھٹکتی ہی رہتی ہے۔ اچھا، اسلام میں عورت کی عزت برقرار ہے، اسے بیوی ہے تو بیوی بنا کے رکھو، اس کے لیے کما کے لاؤ، اور اس کے لیے بچے ہیں تو اس کا وہ کرو، فلاں کرو فلاں کرو، چلتے جاؤ، پوری عزت دیتا ہے اسلام۔ مشرکین مکہ عورتوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، یہ میں نے پہلے کہا۔ فنڈامنٹلسٹ ہونا یہ تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہماری بنیاد کیا ہے؟ ایک ہی اللہ ہے، اس کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، قرآن ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، بس یہ سارا کچھ ہے۔ اچھا، اب اسلام کے علاوہ عورتوں کے ساتھ کیا 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 جاتا تھا؟ قدیم ہندو دھرم کے اندر بعض ہندو کے پرانے متون میں بیوہ عورتوں کے ساتھ ستی کی رسم شامل تھی، یہ تو آپ جانتے ہیں، جس میں انہیں شوہر کی وفات کے بعد ان کی چتا کے ساتھ جلنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ ارے یہ عورت زندہ جلے گی، اوئے ہوئے ہوئے اپنے خاوند کے ساتھ، میں تو بھائی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں میرے۔ یہ رسم ایک طرح کا ظلم تھا جس میں بیوہ کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا۔ اب کوئی مسلمان ان پہ کیچڑ اٹھالتا ہے، اسلام پہ ہی کیچڑ اٹھالتے ہیں، ایک انگلی دوسرے کی طرف اور چار اپنی طرف، مسئلہ یہ جا رہا ہے۔ یہودیت، قدیم یہودی معاشرے میں عورت کو کمتر درجہ دیا گیا تھا اور اس کے گواہی کے حق کو بھی مرد کے برابر نہیں سمجھا جاتا تھا۔ بعض ادوار میں عورتوں کو مذہبی اور سماجی حیثیت سے محدود رکھا گیا۔ خیر، یہ تو اسلام بھی کہتا ہے کہ ایک عورت کی گواہی نہیں ہوگی، دو کی ہوگی۔ مسیحیت، قرون وسطیٰ کے یورپ میں کیتھولک چرچ کے زیر اثر عورتوں پر جادوگرنی ہونے کا الزام لگا کر انہیں زندہ جلایا گیا یا سخت سزائیں دی گئی، اور ویچ ہنٹس نامی اس دور میں بڑی تعداد میں خواتین کو جادوگرنی ہونے کی شبہ میں ہلاک کر دیا گیا۔ اور جادو ہی کرتی ہیں بھائی صاحب، اور مرد ایسے تو نہیں اس کے پیچھے پٹھو بنے پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام سے قبل عرب معاشرے میں عورتوں کے ساتھ بے حد ظلم ہوتا تھا، یہاں تک کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا رواج بھی تھا، کیونکہ بیٹی کو باعث شرم سمجھا جاتا تھا۔ میں نے بات کی نا کہ سمجھا جاتا تھا، اسلام نے آ کر اس رسم کو ختم کیا اور عورتوں کے حقوق محفوظ فرمائے۔ تو قدیم یونان اور روم میں بھی عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق حاصل نہیں تھے۔ یونان میں عورتوں کو اکثر گھروں میں قید رکھا جاتا تھا اور ان کے معاشرتی کردار محدود کر دیا جاتا تھا۔ آج مسلمان بھی کہتے ہیں کہ بھائی عورت پردے میں اپنے کام سے جا سکتی ہے، باہر جائے، کیا ہو گیا، اس میں کیا حرج ہے، اللہ یہ کہ اس کے اندر تحفظات ہیں مزید۔ آپ کو ویڈیو ہماری کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، السلام علیکم۔